بھئی آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے ہاں عموماً میت کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر پانی یا گلاب کے عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، پھر گلاب کے پھولوں کی پتیاں بھی ڈالی جاتی ہیں، اور اگر قبر کسی بزرگ کی ہو تو اس پر چادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح قبر میں عہد نامہ رکھنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی، جو جنازے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، خصوصاً میت کو جو دفنانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس میں اکثر جو ہمارے معاشرے کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر رسومات ہیں، یہ بدعات ہیں۔ کچھ چیزیں سنت بھی ہیں لیکن زیادہ تر بدعات ہیں۔ یہ جتنی باتیں آپ نے گنوائی، ان میں اکا دکا چیز تو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، باقی اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو کفنی لکھتے ہیں باقاعدہ، یعنی وہ کئی بار ہمارے پاس بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا کلمہ لکھتے ہیں، فزیکلی کلمہ کفن کے اوپر لکھواتے ہیں۔ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں جی فزیکلی نہ لکھیں، بس ہاتھ کے اشارے سے لکھتے ہیں، اور کلمہ لکھوانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کا لیول دیکھ لیں، وہ کلمہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ہینڈ رائٹنگ کے طور پر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو۔ بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں کہ ساتھ کفن میں رکھ دیں گے۔ عہد نامہ بعض لوگ، اب وہ عہد نامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے، اس کو رکھتے ہیں قبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں صرف ایک ہی ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں۔ 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، یہ قبر سے باہر رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ قبر میں تو ان چیزوں سے کوئی نفع ہونے والا نہیں۔ جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے، تو پھول کی تو اصل کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کو جس حدیث پر قیاس کیا جاتا ہے نا، وہ بھی بہت دور کا قیاس ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ غیبی خبر دے دی، دکھا دیا، اور فرمایا کہ کسی بہت بڑی بظاہر وجہ سے نہیں، ایک سے وہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اسے 2 پٹ کے 2 پر ایک ٹکڑا لگا دیا، فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہیں گی، یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں، اصل الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے، اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا۔ اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو یا سوکھ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر یہ کہ تم اس کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے، الرعد، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحیح بات کے اندر حضرت بعض اوقات ہم اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، تو وہ جو حکم ہم اٹھاتے تھے، ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے وجود کی برکت سے یہ معجزہ عام لوگوں پہ بھی ظاہر ہو جاتا تھا، وہ اسے آبزرو کر لیتے تھے۔ تو کوئی خشک چیز ہو یا کوئی تر ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ٹہنیاں لگائیں اور اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، تو یہ بات زیادہ وزنی لگتی ہے۔ بہرحال اس سے اصل ثابت ہو گئی کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں۔ پھول ڈالنا یہ تو فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے خرید کے ڈالنے ہیں، اور پھر آپ کے وہ کام بھی نہیں آنا۔ ٹہنی تو پھر بھی جو آپ تشریح کرتے ہیں کہ جب تک ہری رہیں گی وہ تو ہری رہیں گی، پھول تو کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی خشک ہو جانے ہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ٹہنی ہی لگائیں، اتنی دور کا قیاس نہ کریں۔ اور پھر پھولوں میں ایک رسپیکٹ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اور اسلام میں قبروں کی یہ والی رسپیکٹ نہیں ہے، وہ
وہ اس کی اس قسم کی رسپیکٹ کریں. ویسے تو ہر مسلمان کی قبر کی رسپیکٹ ہے. مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی قبر بیٹھے اس سے بہتر ہے گاؤں پہ بیٹھ جائے. یعنی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے, وہ اپنی جگہ, لیکن اس طرح رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معاملات اتنے آگے چلے جائیں. اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے. اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا. مسند احمد میں حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے آخری وقت آتا اور آپ بار اپنے کہتے تھے لعن اللہ الیہود ونصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے. اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے, لیکن ہم ڈر رہے تھے. تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں. باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے, اور حضور کی میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت ہے. اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, اچانک فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے رات کے وقت جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا. نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے, تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا, میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا. پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. حضور علیہ السلام قبر پہ لے گئے. حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام یہ تو عام سی ہو رہی ہے, کیا امپورٹنس ہوگی, لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہوں دنیاوی اسٹیٹ اعتبار سے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا, اور جب آپ واپس پلٹے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. مسلم کے آگے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی, کیونکہ کافر کو مرنے کے بعد نفع نہیں قبر میں پہنچ سکتا. مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں صحابہ نہیں کہتا, آپ لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوتے تھے ان کی قبریں تھیں. یہی مجھے کہنا پڑے گا مجبوراً, ٹھیک ہے, حضور کے زمانے کے. تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا. تو یہ ٹھیک ہے, آپ قبر پہ جا کے بھی جنازہ پڑھیں. اور دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں, کئی اور طریقے رکھتی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں, 5 حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. تو جنازہ پڑھے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا, اس میں تو وہ نفع اسے پہنچے گا. تو پھول ڈال کے ضرور نفع پہنچانا ہے. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر ہو کر دعا کرو, قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں استقامت کے لیے, یہ بھی اس کے لیے نفع ہے. پھر اس کے بعد بھی جب آپ کبھی قبر پہ جائیں تو صحیح مسلم میں موجود ہے آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اے جو مسلمان مومنین اور مسلمین یہاں پہ جتنے بھی لوگ دفن ہو تم پر سلامتی ہو, ہم بھی اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے. ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ دعا کا بھی نفع ہے, وہ آپ نے قبرستان جب بھی جانا ہے دعا کرنی ہے تو وہ بھی نفع اس کو پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ رسومات ہیں وہ بھی صحیح ہے, جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو بڑی لمبی وہ حدیث ہے, وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے, عمر بن عاص کی موت, تو اس میں وہ کافی دردناک حدیث ہے. اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں لے کے جانی, ساتھ نہ کوئی آگ لے کے جانی ہے, اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پر پانی چھڑک دینا. تو اس سے پتہ چلا کہ قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے. اور میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا, یعنی اس کے اوپر نہیں, یعنی مراد اس کے سائیڈ پہ, جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے, اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے, تاکہ میں اپنے قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو. تو قبر پہ بیٹھنا اتنی دیر
تو یہ سنت، یعنی ظاہر ہے سنت کے اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں. تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا، جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی، قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی. اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے مر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ ہم نے دعا کرنی ہے ہر صورت میں. باقی اللہ کی مرضی ہے وہ دعا کو قبول کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس مردے کے حق میں قبول کر لے گا. اب یہ اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا، چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا. نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھے. اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، جنازہ پڑھایا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم قبول نہیں کریں گے. اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے، اس طرح دعا زبردستی کے ساتھ نہیں کر سکتے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ علیہ السلام کہ اونٹ کا کجاوا کے ساتھ کرتا تھا، سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا، آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا. جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا، کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا، شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے یہ. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اب دیکھیں یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی، تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں بعض اصحاب نے اگر کوئی ایک رسی بھی یہ سمجھ کے اٹھائی تھی کہ اس کی تو مال غنیمت میں اتنی ورث نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں گئے اور واپس لا کے وہ مال غنیمت میں جمع کی کہ کہیں یہ رسی نہ آگ کی بن کے ہمارے اوپر آ جائے. تو اس سے اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے اگر کسی شخص سے بھی کوئی معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا لحاظ نہیں کیا. آپ لاکھ کہتے رہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جو محبوب کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ تھے نا ان کو بھی اپنے کیے اعمال کا انجام بھگتنا پڑا ہے. باقی اللہ کی مرضی کسی کے آگے دعا قبول کر لیں. تو وہ اس قسم کی جو رسومات ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں جتنے معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں. اس طرح قبر کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تو یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی آپ کے جسم مبارک اور مٹی کے درمیان، تاکہ یعنی وہ مٹی نہ لگے جسم مبارک اور کفن کو. تو وہ یہ جو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہوا ہے نا المحنت کے اندر دیوبندیوں نے، بریلوی بھی مانتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو حضور کے ساتھ ٹچ کیے ہوئے ہے، سر کوئی حصہ زمین ٹچ نہیں کیا، بابا بیچ میں سرخ چادر ہے اور اس کے بعد کفن بھی ہے. تو آندہ وہ کہا کریں کہ وہ سرخ چادر اور وہ سفید کفن جو حضور کے ساتھ ٹچ ہوا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ چیز بنائے. ہم تو انجین نہیں کریں گے، میں اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کچھ عرصہ صبر کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی. جب انہیں دیا ہوا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں زخم خشک ہونے لگے گا تو پھر دوبارہ سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے بزرگوں کے عقائد کی انجین نہیں کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو قبر کے اندر آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں، یعنی اس کو میت کو مٹی سے بچانے کے لیے بالکل درست ہے. اور قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مٹی کے بعد ڈالنے کے بعد یہ بالکل درست ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی عطر وغیرہ کی بوتل ضائع کرنے کی ضرورت ہے، اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھولوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو کوئی اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. اب وہ جس طریقے سے قیاس کر رہے ہیں تو وہ پھر قیاس ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، اور مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی
کیونکہ اس میں فضول خرچی والا عنصر بھی اور قبر کی ایک ضرورت سے زیادہ تعظیم والا معاملہ بھی آ جاتا ہے جو اس میں فٹ نہیں بیٹھتا. خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ یعنی 10 چیزیں ہوتی ہیں تو ایک بندہ آ کے صفر لگا کے اس سے 100 بناتا ہے, ایک اور آ کے اسے 1000 بناتا ہے, اور ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو اپنے اپنے معاملات کرنے کی اجازت دیں. یہاں تو لوگ قبروں پہ اذانیں دے رہے ہیں. یعنی اگر قبر پہ اذان ہوتی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان ہو جاتی نا, وہ تو نماز تھی, اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی. جب نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں ہے تو قبر کے اوپر اذان کہاں سے؟ پھر میت کے ساتھ جاتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. آپ اگر کہہ دیں کہ ثابت کیا, کہتے ہیں نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ کس قسم کی ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. بھئی اگر اسی چیز کے طریقے سے چیزوں کو منوائیں تو پھر کل کو ہم کہیں گے کہ آپ جنازے کی اذان اور عید کی اذان شروع کریں تو یہ کہیں گے نبی علیہ السلام نے نہیں دی ہے, ثابت نہیں ہے. تو آپ کہیں پھر ہم ان کو پھر یہ کہیں کہ آپ اذان بھی نہیں مانتے, تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں لیکن جدھر ہے وہاں مانتے ہیں نا. تو سر ہم بھی وہیں پہ اذان مانتے ہیں جہاں پہ ہے.